اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 214 ہے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلات پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے۔ ان کو سختی بھی پہنچی، تکالیف بھی پہنچی، حتیٰ کہ وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف اقسام کی تکالیف پہنچی، اذیتیں پہنچی، تو بعض مسلمان پریشان ہو جاتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی اور یہ آیت نازل فرمائی۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا ہے، آرے سے چیر دیا گیا ہے، اور لوہے کی کنگھیاں جن کو گرم کر کے ان کے گوشت کے اندر داخل کیا گیا اور گوشت کو نوچا گیا ہے، لیکن یہ ظلم، یہ تشدد ان کو ان کے دین سے نہ پھیر سکا، اور فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل فرمائے گا، یعنی اسلام کو غالب کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک، یعنی بہت دور تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسلمانوں کے اندر در حقیقت حوصلہ پیدا کیا گیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی مشکل آ جائے نا، پریشان نہیں ہوتے، اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ ایک اصول ہے، کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، جیسے آپ نے شادی کی تاریخ طے کی، آپ نے 6 ماہ بعد کی طے کی، لیکن وہ آنے والی ہے نا، قریب آ نہیں جاتی۔ آپ کہتے ہیں لو آگے عید ہے، آپ انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ آنے والی ہے نا، آ جاتی ہے قریب۔ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی مدد بھی قریب ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہوتی ہے کہ آ کے رہے گی۔ جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی بھی نیا نبی مبعوث ہوتا ہے، اس وقت قوم کئی فرقوں میں بٹی ہوتی ہے، ان تمام فرقوں سے نکال کر ایک طریقے پر لانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ نبی کے بعد دائی بھی، دائی کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ جب آپ دعوت اللہ کا علم بلند کرتے تو آپ کو سمجھ آتا ہے کسی کا فرقہ کوئی اور ہے، کسی کا کوئی اور ہے، کوئی کسی مسلک سے ہے، کوئی کسی تنظیم سے ہے، کوئی کسی فرقے سے ہے، اور کوئی تو وہ ہے جو ملحد ہے، یعنی کہ بے دین ہے۔ کچھ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دین داری سے الجھن بھی ہوتی ہے، بعض وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ ان تمام فرقوں
میں سے نکال کر ایک طریقے پر لانا بہت محنت چاہیے۔ ہر بندہ اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنے نظریات رکھتا ہے، ایسے ہی اپنا خاندان ہے، اپنا رہن سہن ہے۔ بعض لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، بعض سن لیتے ہیں بدلتے نہیں ہیں، تو وہ ایک طریقے پر لانا بہت محنت ہے۔ اور جب انبیاء آتے ہیں، لوگ مختلف مذاہب میں ہوتے ہیں، مذہب ہی چینج ہوتا ہے، ان سب کو گمراہیوں سے نکال کر ایک طریقے پر لانا محنت چاہیے۔ جب آپ یہ کوشش شروع کرتے ہیں تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، بعض دفعہ اتنی آتی ہیں کہ بحیثیت بشر جو مومن ہیں، انبیاء کرام ہیں، وہ بھی پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تھک چکے ہیں یا گھبرا گئے ہیں یا انتظار مکمل ہوا۔ لہٰذا اسی طرح کی صورتحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں پیش آئی۔ ایک صحابی حضرت حباب بن ارت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ رحمت کائنات علیہ السلام کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ اتنی مشکلات ہیں، آپ کو پتہ ہے غلاموں کے ساتھ کیا نہیں ہوا، اتنے ظلم ڈھائے گئے، خواتین ہیں، نیزہ مارا گیا ناف کے نیچے، ایسے ہی ہے، تپتے ہوئے کوئلے ہیں جن پر لٹا دیا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ انسان تھک جاتا ہے، اگلے کی باری آ جاتی ہے، اتنا بیمارا کہ ہوش و حواس گم ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کے جیسے آل یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا تھا، مار کھا کھا کے۔ تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ایسے سوال کر دیا نا، پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، یعنی جسم کے اندر پیوست کر دیا ہے، مگر وہ سچے دین سے پھرتے نہیں تھے۔ آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتے مگر اپنے دین سے نہ پھرتے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، فرمایا تم لوگ جلدی مچاتے ہو، بس اتنے میں گھبرا گئے، لہذا پریشان مت ہو، ایک وقت آئے گا آسانی ہوگی۔ آج یہ تمہیں لوٹ لیتے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ چور مال موجود ہوگا چوری نہ کر سکے گا، اور وہ وقت آیا بھی حضرت عمر کے دور میں۔ آج غربا ہو فقراء ہو، ایک وقت آئے گا ایک مالدار بندہ مال دینے کے لیے نکلے گا لیکن کسی کو مستحق نہیں پائے گا سارے علاقے میں سے، وہ دور آیا، غلبہ ہوگا، لہٰذا پریشان مت ہو۔ یہاں سے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، جس کا ایمان جتنے درجے کا ہوتا ہے امتحان بھی اتنے درجے کا ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء کے امتحان تھے، کڑے تھے، سخت تھے، لہٰذا تم نے یہ کیسے سمجھا کہ تمہیں جنت مل جائے اور تمہارا ٹیسٹ نہ ہو؟ آزمائش تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ بس آپ یہ کہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک آزمائش اور ٹیسٹ نہیں تب تک جنت نہیں ملتی۔ پھر آپ دیکھیے مکہ کے اندر مسلمانوں پر حلقہ حیات تنگ ہو گیا تھا، یعنی زندگی گزارنا تنگ ہو گیا تھا، بائیکاٹ کیا گیا،
مظالم ڈھائے گئے، گریبان پکڑے گئے، تھوکا گیا، دھتکارا گیا، نام ڈالے گئے، پتھر مارے، جانیں لے لی، مال لوٹ لیا۔ لہٰذا آزمائش کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اتنی آزمائش ہوئی کہ نوبت پکارنے تک آ جاتی ہے۔ اب جو میرا موضوع ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آزمائش ہو، نہیں، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب آزمائش میں بندہ کامیاب ہو۔ مشکلات تو آتی ہیں لیکن ہر بندے پر اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی، اس میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ یہ ٹیسٹ تو ہوگا، اور آپ دیکھیے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی، بلکہ کیسر و کسریٰ نے بھی سر جھکایا، جیسے آج کل امریکہ ہے، سر جھکا لیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا غالب کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حجبت النار بالشہوات، جہنم کی آگ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ خواہشات، نفسانی خواہشات، یعنی انسان ایک پوری کرتا ہے اگلی شروع، حرام ہے، حلال ہے، اچھی ہے، بری ہے، پوری کرتے کرتے وہ آگ میں گر جاتا ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو مشکلات سے ڈھانپا گیا ہے۔ ایک پریشانی آئی، صبر کیا، آزمائش آئی، شکر گزار رہے، جدائی ہوئی، تب بھی اللہ پر توکل رکھا، بالآخر وہ جنت تک پہنچ گئے۔ یاد رکھیے، جنت ٹیسٹ کے بعد ملتی ہے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ کے خیال میں تلواروں کا سایہ آسان ہے؟ مشکل، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، یہ تو ٹیسٹ تو ہوگا۔ لہٰذا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اصل چیز کیا ہے؟ اس میں کامیاب ہونا۔ صرف آزمائش کا آنا شرط نہیں ہے، اس میں کامیاب ہیں تو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آزمایا ہے۔ اور کیوں آزمایا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کن لوگوں کو، الذین صدقوا، جو سچے ہیں۔ کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور سچا ہے کلمہ، اور اللہ تعالیٰ جان لے الکاذبین، جو جھوٹے۔ یہ پتہ چلنا چاہیے۔ لہٰذا آزمائش کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ خوشی بھی اس کی ایک صورت ہے، غم بھی ہے، ملنا ملاپ بھی ایک آزمائش ہے، جدائی بھی آزمائش ہے، تنگی کا آنا بھی آزمائش ہے، اور آسانیوں کا مل جانا بھی آزمائش ہی ہے۔ جہاں بیماری آزمائش ہے، تندرستی بھی آزمائش ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ لیکن ہاں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جب جدائی ہوتی، جب تنگی آتی، جب بیماری آتی ہے، جب غم آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہے آزمائش، ہے دونوں آزمائش۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اس سے پہلے دوسرے پارے میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے لوگوں کو، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کم کر کے، جانیں لے کر، اور رزق کی کمی کر کے۔ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو صبر کریں گے۔ آزمائش تو ہوگی۔ آپ ایسے سمجھے راہ عشق کی کچھ دشواریاں تو ہوتی ہیں،
کبھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زندہ تک لوگ جلائے گئے، کسی کو سولی بھی چڑھایا گیا، کوئی زندہ ہے اس کے اعضاء کاٹے گئے، کوئی وہ ہے کہ جب تیر مارا گیا وہ کمر سے داخل ہوا اور سینے سے باہر آ گیا، اور اس کے الفاظ یہ تھے فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ٹیسٹ تو ہوا اور بڑا بڑا سخت بھی ہوا، تنگ دستی کے ہولناک دوروں سے بھی لوگ گزرے ہیں، لیکن کامیابی یہ ہے، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب جتنے بھی ٹیسٹ ہوں ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ ہمارے ہاں جب پریشانی کوئی بھی آتی ہے نا، پہلے ایمان جاتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں مقصد یا نصب العین، منزل جس قدر بلند ہوگی حصول اتنا ہی کٹھن ہوگا۔ مثلا آپ نے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، آسان ہے، آپ دوسرے پوشن پہ جاتے ہیں سیڑھیاں تو چڑھیں گے نا، تیسرے پہ چلے جائیں چڑھیں گے کہ نہیں سیڑھیاں؟ گھر کے اندر لفٹ تو نہیں نہ ہوتی، بعض دفعہ پبلک پلیٹ فارم پہ لفٹ خراب بھی ہوتی، آپ جاتے ہیں یا نہیں؟ چڑھ کے جاتے ہیں۔ لہذا مقصد جتنا بلند ہو، جتنا جتنا جس کا بلند ہے حصول اتنا ہی کٹھن ہوگا۔ اگر مقصد حیات جنت ہے تو حصول کٹھن تو ہوگا، مشکل تو ہے۔ اب کتنا بلند مقصد ہے، یاد رکھیے کہ جتنا بلند ہے حصول اتنا ہی مشکل ہے، لہذا دشواریوں سے گھبراتے نہیں ہیں کہ پریشانی آ گئی۔ مومن کا اسلوب یہ ہے، وہ کہتے ہیں جسم و جاں بچا کر چلو، اعراض کر کے مشکلات سے بچ بچ کے سہ سہ کے وہ چلتا چلا جاتا ہے اور جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جب علیین میں داخل ہوتے ہیں تو روحیں کہتی ہیں تھک تھک کے آئے، پریشانیاں تھیں، محنتیں تھیں، تھکاوٹیں تھیں، دشواریاں تھیں۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھیے، ہم سب کو آزمائش سے گزرنا ہے، گزرنا ضرور ہے، بس اس کو کامیاب بنانا ہے تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو بندہ یہ چاہے کہ میرا ٹیسٹ نہ ہو، کوئی حساب نہ ہو، کوئی دشواری نہ آئے، میں تھکوں نہ، محنت نہ کرنی پڑے، مشکل کا نام ہی نہ آئے، تو وہ جنت کی آرزو نہ کرے۔ اس کے لیے جنت کی آرزو کرنا ٹھیک نہیں ہے، چاہیے جنت اور کرنا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ آپ کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں لکھتا ہے، پھر وہ آزماتا ہے۔ کبھی البحثاء فقیری کو کہتے ہیں، تنگ دستی، غربت، فاقے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال ہے، 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ ہمارے ہاں مشکل آتی ہے لیکن اتنی نہیں آتی، اللہ کا شکر۔ میں اکثر کہتی ہوں جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے گھر میں بھی دودھ ہوتا ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہاں فاقے پھر بھی آ سکتے ہیں، مشکلات ہمیں نظر بھی آتی۔ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ ہے بھوکا سوتا ہے تو آپ سے تو سوال ہوگا، اور جتنا مہنگائی کا دور جا رہا ہے ہر بندہ تنگ نظر آتا ہے، سوائے مومن کے، وہ پرسکون ہے، اس لیے کہ نہ تو اس کو ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا خوف، وہ اپنے حال میں رہتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ آنے والی نسلوں کے لیے مستقبل کیا ہوگا تو ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ ظاہری بات ہے، جو ریٹ بڑھ جاتا ہے وہ کم تو نہیں نہ ہوتا، بڑھ سکتا ہے اب، کم نہیں ہوگا۔ البأساء سے مراد کیا ہے؟ فقیری، تنگ دستی۔ تنگ دستی تو دیکھی تھی صحابہ کرام نے اسلام کے لیے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، لیکن ایک روز اتنی بھوک لگی ہے کہ حضرت عمر آتے ہیں تو کہا یہ آیت تو ذرا سمجھا دیجیے کہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ انہوں نے سمجھا دی، لیکن کچھ دیا نہیں۔ وہ ایسے مسکین تھے، طلب نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ دیکھیے وہ کیا عالم ہوگا بھوک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو ساتھ لے کر گئے، دودھ مہیا کیا، دودھ پلایا تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ پتہ چلا یہ ہوتی ہے بھوک، فقیری، تنگی، تنگ دستی۔ مانگتے نہیں ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر آ جائے تو پھر ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ بہت سے لوگ برائی کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا کریں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے۔ پیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدکاری کی جائے، یہ حل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ قابل رحم نہیں ہوتے کہ جی برائی اس لیے کرتے ہیں کہ بچے پال لیں، کئی اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ الضراء، یہ ہے سخت بیماریاں، حادثات۔ ایسا ہوتا ہے بیماری آ گئی، آپ ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک تکلیف ہوئی ہے، ٹیسٹ کروائے، بیماری آ گئی۔ گھر سے کوئی گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، یہ ہے وہ تکالیف، کسی کی جان چلی گئی ہے۔ زلزلو، اس قدر خوف، اتنا غم، ٹینشن کہ آپ کانپ رہے ہیں۔ ایسی صورتیں ویسے ہمارے ساتھ پیش نہیں آتی، قرآن مجید نے اس کی عکاسی کی ہے۔ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی آزمائش ہے، لیکن یہ ذرا زیادہ سخت ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے تنگی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، سخت بیماریاں ہیں، حادثے ہیں، اموات ہیں، پریشانیاں ہیں، انسان ہلا دیا گیا ہے، اور وہ پکار اٹھے متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کا جواب کیا ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار سن لو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے، آ کے رہنے والی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، خالی آسانی نہیں کبھی آتی، یاد رکھیے گا۔ بیماری نہ آئے تو صحت کی قیمت معلوم نہ ہو، ایسا ہی ہے نا۔ ایک بندہ دیکھتا ہے، ساری زندگی دیکھ رہا ہے اور کلیئر دیکھتا ہے، کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ جیسے ہی آنکھ کو کچھ مسئلہ ہوا نا، جیسے یہ لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں، انہوں نے پٹی لگا دی، آنکھ بند کر دی، اب بتا دیا جی دھوپ میں نہیں جانا، آنکھ کے پاس نہیں جانا، اب سمجھ آئی کہ دیکھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ بولنا، ہم کتنا بولتے ہیں، لیکن زبان بند ہو جائے، گلا کبھی بند ہو جائے اور انسان اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا نہ پائے تو سمجھ آتی ہے کہ بولنا ایک نعمت ہے۔ ہر طرح کے جذبات کا ہم اظہار کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ واش روم میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، شاید آپ کو اس کی قدر نہیں، ہم اپنے آپ کو خود ہی ڈھانپ کر باہر آ جاتے ہیں، لیکن جب محتاجی آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ لہٰذا جب واش روم سے نکلے تو یاد رکھیں غفرانک، اللہ بخش دے، یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے محتاجی نہیں دی۔ اچھا پھر آپ دیکھیں، ہم سانس لیتے اور ڈنکے کی چوٹ پہ لیتے ہیں، کوئی بند کر کے دکھائے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ذرا سا دل کو مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں جی آپ نے اب زیادہ چلنا نہیں، زیادہ سانس نہ چڑھے، زیادہ کام نہیں کرنے، سیڑھیاں نہیں چڑھنی۔ اب سمجھ آتی ہے کہ یہ دل اللہ کا انعام ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے پمپ کر رہا تھا۔ اگر تنگی نہ آئے تو آسانیوں کی سمجھ ہی نہ آئے۔ تنگ دستی کے بعد مال آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ضروریات زندگی ابھی اللہ کی نعمت ہے۔ روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ پیٹ خالی رکھا جب کھایا تو پتہ چلا کہ ایک سادہ پانی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ویسے ہم پانی کتنا ضائع کرتے ہیں،
کبھی آپ روزے میں بیٹھے ہو نا تو آپ کو قدر ہو رہی ہوتی ہے فریج کا ٹھنڈا پانی، ایسے ہی کچھ بھی مل جائے اس وقت آپ پیٹ بھریں گے۔ لہذا تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی۔ ایک مطلب تو یہ ہے آسانی کی قدر تبھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تنگی نہ آئے تو آسانی نہیں ہوتی۔ جب آپ پہ کوئی بھی پریشانی آئے نا، تنگ دستی آئے، تو سمجھے اب آسانیاں آنے والی ہیں، دور بدلتا ہے، عروج ہے تو زوال ہے، زوال ہے تو عروج ہے۔ پریشانی آئے تو دل میں ایک آس رکھیں کہ اب آسانی آنی ہے۔ صحیحہ کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش نہیں نہ ہوتی، بہت گرمی ہوتی ہے، لوگ واہ ویلا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب انتہا کی گرمی ہو نا اور کہیں سے بھی بادل نہ نظر آئے تو ہم دیکھ کے ایک دفعہ مایوس ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی کیسے، اتنی دھوپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا مسکراتا ہے کہ کل ہی بارش ہونے والی ہے۔ جب وہ چاہے اسی کے اندر سے بادل نکالتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ جب سردیاں آتی ہیں بہت بارشیں ہوتی ہیں، دھند ہوتی ہے، یقین نہیں آتا دھوپ نکلے گی، اللہ چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ لہٰذا جب پریشانیوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ شاید آسانی آئے گی یا نہیں، آئے گی انشاءاللہ۔ ہم پر تو آزمائش بڑی چھوٹی سی آتی ہے جتنا ایمان ہے، جبکہ صحابہ کرام ہلا دیے جاتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر، تمہارے دشمن تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے، اتنی تعداد تھی۔ غزوہ احزاب کی بات ہے، مسلمان تھوڑے سے تھے، دیکھا اتنے کافر ہیں کہ اوپر سے بھی آ رہے ہیں اور نیچے سے بھی آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا۔ اور جب آنکھیں پھر گئی تھی مسلمانوں کی خوف سے، موت کبھی سامنے نظر آئے نا تو آنکھیں پھر جاتی۔ یہ غزوہ احزاب ہے، یعنی سارے گروہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے اور اکٹھے چڑھ دوڑے۔ مسلمانوں کی آنکھیں تو ایسے لگتا تھا پھر گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں تک آ گئے، یہ حالت تھی۔ اور انسان کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ جو کمزور ایمان والے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں کہ اب اللہ کی مدد کیسے آئے گی، ان کے پاس تلواریں اتنی ہیں، تیر اتنے ہیں، گھوڑے اتنے ہیں، اونٹ اتنے ہیں، ہم تھوڑے سے۔ کہا یہ وہ ٹائم ہے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں پر مومن آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اتنے ہلائے گے کہ سخت ترین ہلائے گے۔ اور جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ سچا نہیں ثابت ہوا، کوئی مدد نہیں آ رہی۔ جبکہ جو مومن ہیں ان کا تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور پھر مدد کیسے آئی؟ رات کو ایک تیز آندھی آئی، طوفان، ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو انہوں نے گھاڑے ہوئے تھے نا وہ بھی اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی۔ اس قدر خوفناک آندھی تھی کہ وہ وہیں سے بھاگ گئے۔ صبح اٹھے مسلمان اور دیکھا کہ میدان خالی ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ لہٰذا ایمان متذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائش تو ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا۔ آزمائش میں ایسا کیا کیا جائے کہ اللہ کی مدد نازل ہو، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آزمائش میں ہی انسان کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں، اخلاق بھی۔ سب سے پہلا کام، کوئی بھی پریشانی جب آتی ہے، کوئی بھی مشکل آئے، آپ نے اپنا عقیدہ نہیں خراب کرنا۔ نمبر 1 پہ ہمارے ہاں ابھی مشکلات شروع نہیں ہوتی، عقائد پہلے بگڑتے ہیں۔ ایسے ہی بتائیے گا ذرا، بچہ نہیں ہو رہا، پیدائش نہیں ہو رہی، اس کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے، طرح طرح کی منتیں مانتے ہیں، غلط ہے، توہمات والی ہے، خرافات ہے۔ اور اگر 6-7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی رحمت کی امید دکھا دی ہے، پھر بڑے توہمات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ لے کر آؤ، یہ لٹکاؤ، یہ باندھو۔
آپ جب جاتے ہیں روڈ پہ، کسی بڑی گاڑی کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی جوتی لٹکی ہوتی، ایک بندر نما جانور لٹکا ہوتا، حیرت نہیں ہوتی؟ یہ حالات ہے ہمارے۔ اچھا 4 بچے ہیں نا، 3 کا رشتہ ہو گیا ٹائم سے، اب ایک کا نہیں ہو رہا، کسی نے جادو کر دیا۔ بس یہی خوف ہے ہمیں، پتہ لگواتے ہیں چل کے، پھر نجومیوں کے پاس، اس کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہے؟ اور جتنے ہم دین سے دور ہیں، اذکار سے دور ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر میں جنات پائے جاتے ہیں۔ آپ ذرا چھیڑیں تو صحیح، کیوں؟ گانا بجانا عام ہے، تصویر عام ہے، اذکار کی پابندی نہیں ہے، نمازیں پابندی سے نہیں پڑھتے، تو جنات کا ہی بسیرا ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ جب آپ کمزور ہوں گے تو وہ حاوی ہوں گے، یہ بات ہے۔ فوراً کسی کے گھر چوری ہو گئی، فوراً حساب لگوانے گئے جی، ان کے پاس جی ایک دھاگا ہے، اگر وہ حساب لگائیں تو وہ لمبا ہو جائے تو کچھ ہے کوئی حال ہمارا؟ کبھی ہاتھ دکھاتے؟ سب سے پہلے اگر کچھ بگڑتا ہے تو وہ عقائد ہے، اور ایسا بندہ، آزمائش تو ٹالی جاتی ہے، یاد رکھیے گا ایک ٹائم ہوتا ہے، 10 سال لگ جائیں گے، 20 لگ جائیں گے، ٹلے گی ضرور، لیکن اگر اس نے اپنے عقائد خراب کیے ہیں تو اللہ کی مدد اسے نصیب کوئی نہیں ہونی۔ بیماری آ گئی ہے تب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جی، اولاد نہیں ہو رہی تب، پریشانیاں آتی ہیں تب باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہو گیا؟ اپنے عقائد بگاڑ لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو جب بھی مشکلات آئے، پریشانی آئے، توکل اللہ پر رکھیں، اپنے عقائد کو مت بگاڑیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں نا، وہ عقیدے کا بگاڑیں، پہلا کام یہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ، جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، بے شک سارے لوگ یہ بات جان لیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے، بس۔ جب آپ کا یقین ہے، کامل یقین ہے، پھر عقائد کی خرابی کیوں؟ مشکل آنے پر سب سے پہلا کام ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، عقائد کی خرابی، عقائد بگڑتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری دنیا جمع ہو جائے، آپ کو نقصان دینا چاہیے، نہیں دے سکتی، مگر جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا اپنے عقائد کو خراب نہ کیجیے، شگون نہ لیجیے، شرک نہ کیجیے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے مت پکاریے، کسی سے فریاد نہ طلب کیجیے، نظر و نیاز کسی کے لیے مت کیجیے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی یہ بچہ بڑی منتوں سے ہوئے، 10 سال لگ گئے، 12 سال لگ گئے، وہاں تک ہم گئے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ندیوں اور نالوں میں نہائے بھی ہیں جا کے، جی غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی، جیسے ہندو پرساد کھاتا ہے ہم نے بھی لنگر کھائے، حتیٰ کہ ایک درخت ہے، پوجا تو دیکھیے، پتھر مارتے دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا گرتا ہے، 1 کے 2، یہ ہے ہمارے اعتقاد۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بہت اعلیٰ ظرفی ہے، بہت پہنچے ہوئے ہیں، اگر ہم گئے تھے تو مل بھی کیا، دیتا اللہ ہی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن آپ کا گمان یہ تھا وہاں سے ملنا تھا، اللہ نے وہاں سے دے دی، آپ کی مرضی۔ ہندو بھگوان کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ اسے وہاں بھی دیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مجھے مل گیا تو یہ صحیح ہے۔ عقائد کو مت بگاڑی، ذرا سا کچھ ہو جائے، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں چھوٹا بچہ ہے، بیمار ہو گیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، موشن لگ گئی، ہمارے ہاں اس کا بھی دھاگا ملتا ہے،
یہ تو ہماری حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ جنت ہوتی، یہاں کچھ نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی، بھی اس اللہ سے مانگیے۔ آپ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نقصان دینے پہ آتا ہے نا، ساری دنیا مل کے فائدہ نہیں دے پاتی۔ سہارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پہلا کام، آزمائش میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، عقائد نہیں بگاڑنے، عقیدہ پکا اللہ تعالیٰ پر۔ نمبر 2، تقدیر پر، مقدر پر۔ ہمارے ہاں مقدر کا عقیدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھی تقدیر ہے تو خوش ہے، بری ہوئی تو کہا کسی کی بری نظر لگ گئی، کسی کی زبان کالی ہے اس نے کہہ دیا، کسی کا صبح صبح منہ دیکھ لیا۔ تقدیر پر بھی ایمان لائیے، قدر اللہ ما شاء فعل۔ یہ چیز آپ کو صبر دیتی کہ اللہ نے بھئی مقدر کیا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، ہر وقت سب مل نہیں جاتا، کبھی وہ لیتا بھی ہے۔ بس یہ سوچنا ہے آپ۔ یہ پہلا کام۔ پہلا کام کیا ہے بتائیں گے؟ آزمائش آئی تو عقیدہ نہیں بگاڑنا، دیکھیے گا اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیے بدر کے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے کہ جب کفار نے یہ کام شروع کیا کہ وہ باہر سے، جب مدینہ کی باؤنڈری کے باہر سے، سرحد کے باہر سے گزرتے تو جو بھی مسلمان نظر آتا اسے لوٹ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ اکٹھے کیے، 313 کے قریب، 312 یا 311، اور کہا ہم ان کا قافلہ لوٹیں گے تاکہ ان پر خوف اور رعب طاری ہو جائے۔ جاسوس نے خبر دے دی، وہ جو قافلہ آنے والا تھا وہ چلا گیا، اور انہوں نے مکہ تک پیغام پہنچایا کہ جنگ کے لیے نکل آؤ۔ ابو جہل کی قیادت میں پورا ایک لشکر نکل آیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جس وقت آئے اور دیکھا ایک بڑا لشکر سامنے ہے، یہ کتنے ہیں؟ 313، اور اس وقت ابھی حالیہ ہجرت ہوئی تھی، غرباء اور فقراء، تلواریں تو دور کی بات ہے، کپڑے بھی پھٹے تھے، پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور وہ اونٹوں پر سوار ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کیا شان و شوکت تھی اس وقت ان کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بدر کے میدان میں آ گئے، کب واپس نہیں جانا۔ اس وقت اللہ کے سامنے حاضری دی اور دعا کی، اس قدر دعا کی کہ بالکل اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے، اور چادر مبارک جو کندھوں پر تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر نے وہ چادر اٹھائی اور کہا اللہ کے رسول بس کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی مدد کو دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھو جبرائیل امین آ رہے ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، ان کے جوڑوں پر مٹی ہے، یعنی جیسے ہم دیکھیں نا مٹی میں سواری بھی ہو نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی اڑتی ہے، گھوڑے کو بھگا رہے ہو نا تو مٹی اڑتی ہے۔ اور پھر فرشتوں کی مدد نازل ہوئی۔ کیسے نازل ہوئی؟ کہ ابھی ایک مسلمان تلوار اٹھاتا ہے اور کافر کا ہاتھ ویسے ہی کٹ جاتا ہے، مارنے والا کوئی اور ہے۔ فضا میں دیکھتے ہیں کہ اس کا بازو کٹا ہوا ہے، ہم نے تو مارا نہیں، کس نے مارا؟ فرشتوں نے۔ اللہ کی مدد آئی۔ اب وہاں پر عقائد تو نہیں نا بگاڑے کہ ہم سے پہلے اتنے انبیاء کرام ہیں، کسی کو پکار لیتے ہیں، نہیں، عقیدہ پکا، اللہ کی ذات ہے نا۔ ہم خوف کھا جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ عقیدہ پکا کیا تو شاید مشکلات زیادہ آئیں گی۔ دوسری چیز، جب بھی آزمائش آئی ہے اپنے دلوں سے ایک خوف نکال دیجیے، پریشانی ہو یا نہ ہو، وہ ہے موت کا خوف۔ موت کا خوف نہیں رکھتے ہم، اپنے آپ کو کتنا بھی بچائیں، مرنا تو ہے، چلے 100 سال جی لیں گے، ایک وقت آئے گا جس زمین پر اللہ نے لکھا ہے، جس گھڑی کے اندر لکھا ہے موت آنی ہے۔ حتیٰ کہ انسان نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر، درمیان میں ہو نہ تب بھی آ جاتی ہے، وہ آ کے رہتی ہے۔ یہ جو حالیہ ایک واقعہ پیش آیا، سمندر کی تہہ میں لوگ چلے گئے، جب اللہ نے وہاں لکھا تھا وہ وہاں چلے گئے۔ ہاں یہ علم میں ایک اضافہ کر دوں، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے نا اس جگہ سے جلدی گزرنا چاہیے، نہ کہ وہاں دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی وادی سے گزرتے تو صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ جلدی جلدی گزرو، دیکھنے نہ لگ جاؤ. لہٰذا ایسی جگہوں کو دیکھنا یہ کوئی لازم نہیں ہے. اب مقدر میں لکھا تھا وہاں گئے، اللہ نے جب لکھا ہے موت آ کے رہنی ہے. موت کا خوف انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتا ہے. پریشانی آئی ہے، آزمائش آئی، موت کا خوف نہیں رکھے، آنی ہے. کیوں؟ مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اب بتائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. پتہ چلا کہ ہم اس دنیا کے ساتھ جب دل لگائے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. بھئی ہم نے جانا ہے، آج نہیں تو کل سے ہی. لہذا اس کا خوف نہ رکھے کہ میں مر جاؤں گی. ہائے نہیں، کیونکہ اس کے خوف کی وجہ سے انسان بہت کچھ کرتا ہے کہ میں مرنے سے بچ جاؤں. موت جب آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک مدت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا ایک گھڑی نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کہ جی 5 منٹ مل جائے، 1 منٹ ہی دے دیں. وہ 12 بج کے اگر 5 منٹ ہے تو وہ 5 منٹ پہ ختم. نہ ہی اس کو ایسی جلدی ہے کہ وہ کہے کہ چلیں جی 5 منٹ پہلے لے آتے ہیں اس کی روح کو 12 بجے. نہیں، جو اس نے ٹائم لکھ دیا اس ٹائم سے نہ آگے ہے نہ پیچھے. لہذا مرنا تو ہے، خوف نہیں رکھے، تیاری کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اس کی رحمت کی امید رکھیں. منافق، کافر، یہودی، عیسائی یہ موت سے خوف رکھتے ہیں اور زندگی کی تمنا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے جب جہاد کیا جاتا ہے یہ بزدل نظر آتے ہیں. ان کے پاس اسباب ہیں، ٹینک ہوتے ہیں، گنیں ہوتی ہیں، لیکن خوف کیا ہے کہ مرنا جائے. جبکہ مومن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے. آپ پہلے پارے میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنا کرو تو یہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. یہ چاہتے ہیں 1000 سال ہمیں عمر ملے، ہم مرے ہی نہ کرو. تو پہلا کام یہ ہے عقائد مضبوط رکھیں. دوسرا کام یہ ہے کہ موت کا خوف اپنے دل سے نکالیں. خوف نہیں رکھیں، خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے. جیسے بیماری آ گئی ہے، بعض لوگ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھوت ہے، ایسے ہی لگ جائے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں زکام بھی ایسے ہی، نزلہ زکام بھی. تو ہم خوف کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں موت کا خوف ہے، کہیں مجھے نہ ہو جائے، جی میں نہ مر جاؤں. کوئی بیمار ہے وہ فوت ہو گیا، لوگ اسے غسل نہیں دیتے، کہتے ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں. بھائی نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. موت کا خوف اپنے دل سے نکالے. پہلا کام عقائد مضبوط کرنے ہیں اور دوسرا کام موت کا خوف نکالنا ہے. تیسرا کام آزمائش جب بھی آئے، اگر آپ یہ کام سارے کر رہے ہیں نا تو پھر آپ سکون میں رہیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی. تیسرا کام یہ ہے، بلکہ یہ کام کرتے ہوئے مدد ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، اگر ابھی تک نہیں آئی تو پھر یہ کام نہیں ہے. تیسرا کام یہ ہے، پریشانی آئی ہے، آزمائش آئی ہے، خوشحالی کی ہے یا بدحالی کی، نماز نہیں چھوڑتے. جب بندہ نمازیں چھوڑتا ہے نا تو اللہ کی مدد نہیں آتی. یقین مانیے کوئی بندہ بڑا پریشان ہے، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی. کوئی بندہ خوشحال ہے، مالدار ہو گیا، نماز اس نے نہیں چھوڑی مال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اسے بھٹکنے نہیں دے گا. ہر حال میں نماز کی فکر کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، احفظ اللہ یحفظ کا. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو پھر پریشانیاں نہیں آتی.
حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے تم ہر جگہ۔ لہٰذا 5 وقت کی نماز ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی۔ غم آ گئے، حادثہ آ گئے، وفات آ گئی ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، آپ بیمار ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، حتیٰ کہ خوشحالیاں آ گئی، خوف آتا ہے میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا تو اپنی زندگی میں 2 رکعت روزانہ یہ اضافہ کر لیں، بس 2 رکعت نماز نفل، کیونکہ نوافل سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر جا رہے تھے، ایک ظالم بادشاہ جس کے قریب سے جو بھی عورت گزرتی ہے وہ ایک رات اسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ حضرت سارہ کو جب اندر لے گئے، حدیث میں کیا آتا ہے، حضرت ابراہیم نے باہر نماز شروع کر لی، اللہ کی مدد آ گئی۔ نماز سے فوری مدد آتی ہے، پریشان ہو 2 رکعتیں ادا کرنے، یاد رکھیے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی، بے شک میں نے فرضت علی امتک، آپ کی امت پر فرض کی ہے 5 صلوات، 5 نمازیں، اور وعہدت عندی عہدا، یہ میرے نزدیک ایک وعدہ ہے، اس کو پورا کرو۔ لہذا یاد رکھیے گا من جاء، جو میرے پاس آیا، یہ اللہ فرماتے ہیں یحافظ علیہن لوقتہن، اس نے اپنی یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پوری کی تھی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ادخلتہ الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، نمازیں پوری کر کے آئے۔ ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی، جس نے ان کی حفاظت نہ کی میرا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں، اس کی مدد حاصل ہو، جیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقت کی نماز پڑھنی، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، دور جاتے ہیں قریب رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں 2 رکعت ضرور ادا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، یہ نہیں آتا کہ اپنی بیویوں کو بتاتے پہلے یا اپنے دوستوں سے ذکر کرتے، نہیں، مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کرنا ہوتا ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یقین مانیے آپ 2 رکعت ادا کریں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد اتارتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسلمان ہے اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگے، اللہ کو پسند ہے بار بار مانگو، 2 رکعت ادا کرے اور مانگے، وہ پورا ہو گیا، وہ کام پورا ہو گیا، جو نیا کام ہے، نئی حاجت ہے، نئی ضرورت ہے، پھر 2 رکعت ادا کرے۔ تو پہلا کام کیا تھا بتائیے، آزمائش آنی ہے تو عقائد درست رکھنے، عقیدہ نہیں بگاڑنا کبھی بھی، اللہ بڑے گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، شرمسار ہیں، سیاہ کار ہیں، پر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہاں پر بھی ہم واسطہ دے سکتے ہیں، قبر میں بھی ہمارے پاس وہی ہے، حشر میں بھی وہی ہے، وہ کیا، اللہ تیرے در کے سوا کہیں اور جاتے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ موت کا خوف دل سے نکالیں، کیا ہے میں نے مرنا ہے، بھئی مرنا تو سب نے، اگر کائنات میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا، حقیقی بات ہے، خوف سے مرنا کیوں؟ بعض لوگ بتاتے ہیں جی خوف اتنا ہوتا ہے کیسے لگتا ہے موت طاری ہو رہی ہے، وہ آتی اپنے وقت پر ہے، ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہے۔ تیسری بات، آزمائش خوشحالی کی ہے بدحالی کی ہے، یہاں پر تو ویسے تنگ دستی، بیماری، حادثات، آزمایا جانا، ان کا ذکر ہے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے، بالأولیٰ پڑھنی ہے، جب زیادہ گھبرا جائیں تو سب کچھ چھوڑ کے پہلے نماز پڑھیں، تاکہ پہلے تو صبر آئے نا، اللہ کی مدد آئے پہلے، یہ 3 نکات ہیں۔ چوتھا،
آزمائش میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، حاصل ہو جائے، فوراً آ جائے، اس کا واحد حل ہمیں دعا میں نظر آتا ہے، جس کو ہم سب سے چھوٹا لیتے ہیں، وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے دعا مانگو مجھ سے، میں جواب دیتا ہوں تمہارے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، دعا عبادت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اس سے تکبر کرے گا، دعا نہیں مانگے گا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا ذلیل کر کے۔ لہٰذا یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے کبھی دعا نہیں مانگی، بھئی مانگے، کیوں نہیں مانگتے؟ کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگے، کبھی ویسے مانگے، دعائیں کیا کریں، کثرت سے دعائیں کیا کریں۔ ہمیں جب مشکل آتی ہے اسی وقت بس دعا مانگتے ہیں، ہر وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس امت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، بے شک تمہارا رب حیا والا ہے، کریم ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، اس کو شرم آتی ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا کے آداب ہے، ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی تعریف کی، درود پڑھا، اللہ سے دعا کی۔ جب دل گھبرایا، پریشان ہوا، پریشانی آئی، فوراً جہاں بھی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ تو قریب ہے، تمہیں چاہیے کہ تم پکارو۔ یقین مانیے دعا ایک سکون ہے، راحت ہے۔ آپ دعا مانگیں گے اس قدر مانگے کہ آپ کے دل کو سکون آ جائے، بھئی پوری ہو گئی، پھر چھوڑیں، پھر چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس کی مدد آئے گی۔ اور دعا اپنے لیے بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں، یہ لازم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم بڑے کنجوس اور بخیل ہیں، ایسا ہی ہے نا، اپنے لیے مانگ لیتے ہیں، کسی کے سامنے اس کے لیے مانگ لیتے ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں نہیں مانگتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بیٹھے ہو نا دعائیں کیا کرے دوسروں کے لیے، اگر آپ کو وہ اپنے لیے چاہیے نا تو دوسرے کے لیے مانگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ بٹھا دیتے ہیں، جیسے جیسے وہ کہتا ہے نا اللہ فلاں میرے بھائی کو یہ دے، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین اللہ قبول فرما اور اس کو بھی اسی طرح کا دے۔ لہٰذا دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں، آپ کی بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، گمراہ ہے تو ہدایت کی دعا کریں، فقر و فاقہ ہے تو فراخی کی دعا کریں، بیمار ہے تو صحت اور عافیت کی دعا کریں، دل کھول کے دعائیں کیا کریں۔ ہم بڑے بخیل ہیں اس معاملے میں، کوئی کہہ دے نا میرے لیے دعا کیا کریں تو وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، لہٰذا اسی وقت بھی اس کے لیے دعا کریں، غیر موجودگی میں بھی کریں۔ آپ جتنی دعائیں کریں گے کسی کے لیے وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ آج اگر ہم اپنی امت کے لیے دعا بھی نہیں نہ کرتے تو ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو چوتھا اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی مدد دعاؤں کے ذریعے آتی ہے۔ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا تھا، دعا کی تھی، وہ قبول ہوئی۔ لہٰذا دعا کی کثرت کیا کریں، بارش ہو نا دعا کیا کریں، اذان ہوتی ہے جواب دے کے دعا کیا کریں، تہجد کے وقت آنکھ کھلے دعا کیا کریں، ہر حال میں اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ وہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے، وہ روزانہ بھی آپ کو خزانے بھی دینا تو اس کے پاس کمی نہیں آتی، تو آپ مانگنے میں کیوں بخیلی کریں؟ بندوں سے تو ہم بار بار مانگ لیتے، اللہ سے مانگیں،
جنت مانگے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگے، وہ کیسے دینا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، ہدایت مانگے، قرآن کا فہم مانگے، اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، رہائش دے دے مکہ اور مدینہ میں، اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، ہم مانگنے میں بہت چھوٹے ہیں، لہٰذا اللہ سے مانگے، حلال دے، وسیع دے، پاکیزہ دے، حرام سے بچا، گناہوں سے بچا، نسلوں تک دین پہنچے، دعائیں کیا کریں۔ پانچواں، پریشانیاں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں، مشکلات ختم نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ہو رہا، غربت ہے، رزق تنگ ہے، کو کام نہیں بنتا، ہم کیا پڑھیں؟ میرا ایک ہی جواب ہے، استغفار کی کثرت کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہیں اس لیے میں کہہ رہی ہوں، نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اللہ سے بخشش طلب کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ سورہ النوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، بخشش مانگا کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم صرف بخشش مانگو گے وہ بخشے گا بھی اور آسمان سے بارش بھی اتارے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں غیبی امداد کا نزول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ایسی مدد حاصل ہو کہ ہم دیکھتے رہ جائیں، ہمارا گمان نہ ہو، اپنی زبان کو تر رکھیے استغفار سے، استغفار کی کثرت کیجیے، کم از کم ایک دن میں 1000 مرتبہ تو کیجیے۔ یہ جو میں نے کہا نا، یہ ساری چیزیں آپ کریں، اگر عقائد درست رہے، موت کا خوف ختم ہو گیا، مستقبل کی آپ نے پریشانیاں نہیں لینی، نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت آپ ادا کریں، دعا کریں اور استغفار کریں، یقین مانیے 2 سے 3 دن لگتے ہیں اور مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں۔ یہ ہر مشکل کا وظیفہ ہے، ہر پریشانی کا حل ہے کہ استغفار کریں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، چھوٹی سی پریشانی ہے بیٹا استغفر اللہ واتوب الیہ، بڑی پریشانی ہے تب بھی یہی پڑھیں، استغفار کی کثرت۔ اور یہ ہوم ورک کے طور پہ یہ کام کیجیے گا، اپنے کچن میں زیادہ رہتے ہیں آپ لوگ، لکھ کے لگا لیں تاکہ آپ کو بھولے نہیں، آپ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دیکھیے کیسے ہوگا، مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اچھا، یہ سارے ہم نے کام کیے، اس کے باوجود پریشانی ہے کہ جا نہیں رہی، تو دل میں آتا ہے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے، کئی مرتبہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، عقائد بھی صحیح رکھتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ایک بہت اہم وجہ ہے، جب آپ گناہ نہیں نہ چھوڑتے تو وہ پریشانی ہو جاتی نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ لہٰذا نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے باز آئیں، گناہ کر کے نیک نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، گناہ چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہیں بنائے گا۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں، کہ اللہ میں نے تیرے لیے گناہ چھوڑا، میں غیبت کرتی تھی اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا آج۔ کہیں نا آپ کبھی اللہ تعالیٰ کو، دیکھیے وہ قدردان ہے، اللہ میں نے جھوٹ بولے مجھے معاف کر دے، آج سے چھوڑ دیا، چغلی کی ہے، لڑائیاں کروائی ہیں، اللہ معاف کر دے، آج کے بعد نہیں۔ اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، برائی دیکھی ہے، سنی ہے، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد نہیں، اب نہیں بھائی، بس یہ عزم کیجیے، آپ دیکھیے گا اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ہم لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں، سامنے ٹی وی لگا، ساتھ تصویر رول رہے ہیں، ایسے تو نہیں نا کام چلتا۔ نماز پڑھی ہے اور فوراً دوپٹہ اتار کے پھینکا، سلام پھیرا، اچھا جی ڈرامہ لگا، ایسے تو نہیں نا کام چلتا، بتائیے نا، یہ تو مذاق ہے، یہ تو آپ اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں، وہ تو ابھی رحمان ہے کہ ہم پہ رحم کرتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ سلام پھیرا اور آپ کسی سے جھگڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، آپ کے دل کو پتہ ہے آپ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ان کو ضائع کر رہے ہیں، لہٰذا گناہ چھوڑیے، اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے۔ جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، وہ صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تاثیر ہوتی ہے،
لہٰذا اپنی زندگی میں سوچئے جتنے گناہ ہیں، اللہ بے پردگی ہے میں نے چھوڑنی، تیری خاطر کرنا ہے، لباس صحیح کرنا ہے تیری خاطر کرنا ہے، اخلاق اچھا رکھنا ہے تیری خاطر رکھنا ہے، صبر کے ساتھ گناہ چھوڑنے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات یہ، آپ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کسی نہ کسی کی مدد کیا کریں۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، جو ہم دیتے ہیں نا وہ اللہ بھی ہمیں دیتا ہے، جو ہم روکتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے روک لیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے لیکن ہم کسی کی نہ کریں، ہم ایسا ذہن رکھتے ہیں۔ نہیں، آپ دوسرے کی مدد کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے لیے سہارا نہیں بنتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، رشتے جوڑتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ چھوٹی سی مدد ہے نا، کسی کا کام آسان کر دیں، کسی کا بوجھ اٹھا دیا، مسکرا کے کسی کا دل خوش کر دیا، کسی کی غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، دل نہیں دکھایا، مشورہ اچھا دے دیا، مدد کرنا سیکھیں۔ مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی پریشان بندے کے لیے آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ آپ کسی کے لیے آسانی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، مدد کرنا سیکھیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یقین مانیے پھر کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ خوشی خوشی دوسروں کو پانی بھی پلائیں گے، کام بھی کریں گے کہ میں مدد کر رہی ہوں۔ کوئی کرب میں ہے، اذیت میں ہے، علم میں ہے، تکلیف میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربت من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اسے اذیت سے باہر نکال دیتا ہے جو دوسروں کو اذیت سے نکالتا ہے۔ اور جب تک آپ کسی کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ آپ کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح جب تک آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے رہتے ہیں اللہ آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مددگار بننا چاہیے۔ ومن ستر مسلما، جو کسی مسلمان کا ستر رکھے، عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی نمائش نہ کرے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ہمیں تو پتہ چل جائے تو اللہ خیر کرے، 10 بندوں کو بتانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب تک آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ گھروں کے اندر، خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے مددگار بنیے، حرام کاموں میں نہیں بننا، ٹھیک ہے، حلال کاموں۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ بندہ محبوب نہیں ہوتا بندہ دیکھ کے بولے کہ اچھا بہتر ہے کہ میں نہ ہی ملوں، کوئی نہ کوئی بات لگائے گا۔ فائدہ مند بنیے، سلامتی والا بنیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں تاکہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ پھر اسی طرح جب پریشانیاں آتی ہیں سب سے بڑا ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ ہے صبر کا۔ صبر کے ساتھ ہی وقت گزرتا ہے، نہیں کریں گے صبر تب بھی وقت تو گزر جائے گا، لہٰذا صبر کیجیے۔ اور یہ آزمائشوں کا سلسلہ کیوں ہے اس کا فلسفہ سمجھیے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ خاص منزل اور مقام تک پہنچ نہیں پا رہا، نمازیں اس کی تھوڑی ہیں، روزے تو تھوڑے سے ہیں، صدقہ تھوڑا ہے، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ، اللہ اس کے جسم پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے یا مال میں، یا پھر او فی ولدہ، یا پھر اس کی اولاد میں، ثم صبرہ، پھر وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اور وہ مقام پا لیتا ہے۔ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ منصب دینا ہے انسان صبر کرے اور وہ پا لے۔
تو پچھلا نقطہ بھی بہت اہم تھا، ہمیں دوسروں کا مددگار بننا چاہیے ہر حال میں، لہٰذا دین کے معاملے میں ہمیشہ مددگار بنیے۔ پھر جب پریشانی آئے صبر کر، واہ بلا نہیں کہ ہائے میرے اوپر کیوں جاتی کیوں نہیں۔ اور اس کا ایک اعلیٰ درجہ بھی ہے، وہ کیا؟ بعض لوگ پریشانی آنے پر شکر بھی کرتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، اچھا شکر کیوں؟ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ۔ آپ شاید حیرت میں مبتلا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، شدید بیمار ہے، لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں انظر، اس کو دیکھ، ماذا یقول، کہ جب لوگ اس سے پوچھیں گے تو کیسا ہے تو یہ کیا کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ کہا تو جا اور جا کے گواہی لکھ، اور جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہو اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، ان ابدلہ لحما خیرا من لحمہ، کہ میں نے اب اس گوشت کے بعد جو اسے گوشت دینا ہے نا وہ نیا اور اس سے بہتر دینا ہے، وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، اور اس خون کے بعد جو خون دینا ہے وہ بھی نیا اور بہتر دینا ہے، یعنی جب بیماری سے اٹھے گا نا تو اس سے بہتر ہوگا، سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا۔ کیوں؟ اس نے شکر کیا، شکر گزاری ابھی بھی اس لیے ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ ہم راضی ہیں، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹس ہیں بڑے ہی اہم، وہ سن لیجئے۔ پھر اگلی چیز یہ ہے، اللہ کی مدد کا تعلق توکل کے ساتھ بھی ہے۔ یقین نہ ہو، توکل نہ ہو تو مدد نہیں آتی، آئے گی کہ نہیں پتہ نہیں، آئے گی کہ نہیں، پھر نہیں آتی۔ توکل ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے، وہ کافی ہے اسے۔ اللہ تو آسرا ہے، تو میرا وکیل ہے، تجھ پر توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ سفر ہجرت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، توکل نہیں تھا، باہر کافر کھڑے ہیں، اللہ کے حکم سے باہر نکل آئے ہیں، ان کے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں، ان کو دکھائی نہیں۔ جب گھوڑوں پر جا رہے ہیں، پیچھے ایک شخص آیا کافر، تیر مارنے لگا، حضرت ابو بکر صدیق بار بار دیکھتے ہیں، خوف کھاتے ہیں بحیثیت بشر، کہ وہ قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، سکون میں غار میں چلے گئے، کفار مکہ قریب آ گئے، سیدنا ابو بکر بڑے پریشان ہیں، اگر اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، کہنے لا تحزن ان اللہ معنا، توکل ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے، وہ تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، جی دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک قطرے سے ہم جیسے انسان بنا سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ پر توکل۔ اور اگلی بات یہ، جب آزمائشیں آتی ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، شرم و حیا کو کبھی نہ چھوڑیے۔ ہمارے ہاں پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے دوپٹہ اترتا، اور غم آ گیا سینہ ننگا ہو، سینہ پیٹتے، ایسے ہی گلی محلے میں باہر نکل گئے، اور اگر کوئی کہہ دے کہ آپ اپنی چادر کو صحیح کر لیں تو کہیں گے اچھا اس وقت چھوڑ دیں، اس وقت کوئی حال نہیں۔ اللہ کے بندو ہر حال میں شرم و حیا کا پیکر بنتے ہیں۔ صحابیات، خاوند شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، کیا پردہ اتار دیا کہ جی ہوش و حواس نہیں ہے، گریبان چاک کر دیے، خمار اتار دیے؟ نہیں، شرم و حیا کا پیکر بنیے، لہٰذا خوشحالی ہو بدحالی ہو حیا کو جانے نہ دیجیے۔ اور آخری چیز، آزمائشیں آئیں، خوف و ہراس نہ پھیلائیے، خوف نہ پھیلائیے۔ ہمارے ہاں لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی ہر سال اس مہینے میں نہ ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، یہ خوف پھیلانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، میری امی کو بھی ایسے ہوا تھا، مجھے بھی ایسے ہونا ہے، یہ کیا بات ہوتی ہے بھائی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا کسی کی عادت کرنے کی، اچھا فلاں کو بیماری ہوئی تھی تو اس کا تو حال ہی کوئی نہیں رہا، یہ غلط ہے۔ ابی داؤد کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے، کیا حلال نہیں ہے؟
ان یروی مسلما، کہ وہ کسی مسلمان کو خوف دلائے. خوف نہیں دلاتے، حوصلہ دیتے ہیں. حتیٰ کہ ہم جو مذاق میں کوئی کھڑا ہو اور پیچھے سے آ کے زوردار آواز نکالتے ہیں یا جھپٹا مارتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہوتا ہے، شریعت نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. لہٰذا خوف نہ پھیلائیے. آزمائش آ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں ان پہ تو بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، ایک ختم تو دوسری شروع. یہی وجہ ہے اس خوف و ہراس کی وجہ سے توہمات اور بدشگونی جنم لیتی ہے. کسی عورت کا بچہ فوت ہو گیا، کہتے ہیں یہ ہمارے گھر نہ آئے، ہماری بہو پر اثر پڑے گا. خوف و ہراس نہ پھیلائیے. آزمائش سے خوف نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مدد آتی ہے. لہٰذا بس آزمائش میں یہ کام کریں، اللہ کی مدد فوراً حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.